حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم۔ مدرسہ اکبریہ میں پہلی مرتبہ نوبالغ برادران اور خواہران کے لیے الگ الگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں برادران سے مختلف سوالات پوچھے جائیں گے اور کچھ مہمانان ہیں، ہمارے مہمانان جو کہ مدرسہ کے سینئر برادران ہیں، ان سے سوالات پوچھیں گے اور وہ آپ لوگوں کو بھی کچھ سوالات پوچھیں گے۔ پہلی مرتبہ نوبالغ برادران اور خواہران کے لیے الگ الگ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا پہلا منفرد پروگرام ہے جس کے تمام شرکاء، مہمان اور میزبان نوبالغ برادران ہوں گے۔ کوئی عالم دین یا کوئی اسکالر نہیں بلکہ ہمارے سینئر برادران اس پروگرام کے مہمان ہوں گے۔ میں اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں برادر گلفام کو کہ وہ یہاں پہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا أبت إنی رأیت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ تو میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں برادر ذیشان کو کہ وہ یہاں پہ آئے اور نعت رسول محمود سے اس محفل کو نوازیں۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب میں اپنے مہمانان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نشست پر تشریف لائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد بشیر ہے اور میں اسی مدرسے حاضہ یعنی کہ مدرسے اکبریہ میں پچھلے 5-6 سالوں سے پڑھ رہا ہوں اور اساتذہ کی سائے میں پرورش پا رہا ہوں، اور ابھی میں نہج البلاغہ کا طالب علم ہوں اور کلمہ قصار پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آصف ہے۔ سب سے پہلے میں تمام نوبالغین کو اس تقریب شریف موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں مدرسہ حاضہ میں کم از 5-6 سال اساتذہ کی تربیت دے رہا ہوں، اور میں اس سلسلے میں اور میں اس طرح سے اول اور ثوب کے طلباء کو زیادہ قرآن پڑھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہید عباس ہے اور میں مدرسہ حاضہ میں پڑھتا ہوں، ابھی میں نے البلاغہ کی اسکول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں تمام نوبالغ مکلفین کو صاحب تکلیف ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ خداوند متعال کی سب سے عظیم نعمت ہے کہ اس ذات پاک نے ہمیں عالم زر، عالم اسلاف اور عالم ارحام سے نکال کر عالم دنیا میں بخیریت پہنچایا تاکہ ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کر سکیں، اور پھر عالم برزخ سے اٹھا کر عالم محشر میں حساب و کتاب لے کر کامیاب لوگوں کو بطور انعام ہمیشہ دینے والی نعمت، برکت، خوشحالی اور عیاشی سے نوازیں۔ سب سے پہلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے مہمان ہوں گے برادر
آصف میر اور برادر سہیل. تو سب سے پہلے میں برادر آصف سے سوالات کا آغاز کروں گا. برادر آصف، آپ ہمیں بتائیں کہ نوبالغ جو طلبہ ہیں ان کو آپ بتائیں کہ مکلف ہونے کی شرائط کیا کیا ہے. سب سے پہلے تو میں تمام نوبالغین کو جشن تکلیف کے ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ مکلف ہونے کی کتنی شرائط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی روح کو اس کی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر اس پر ذمہ داری نہیں ڈالتا. اس لیے بالغ ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں. سب سے پہلا بلوغت، یعنی انسان جو قبری حساب سے 14 سال اور شمسی حساب سے 15 سال مکمل ہو. دوسرا اول بلوغت، دوسرا عقل، یعنی انسان کو صاحب عقل ہونا چاہیے کہ مطلب وہ اچھے بری سے طبیعت سے رکھتا ہو. اس کی عقل جب پختہ ہو جائے گی تو اس کا وہ بالغ ہو جائے گا. تیسرا اس کی طاقت، مطلب انسان کے پاس وہ طاقت ہو جس کی بنا پر وہ روزہ رکھ سکے، اس سٹیج پر وہ روزہ رکھ سکتا ہے. یعنی کہ نوبالغین پر سب سے پہلے کون سا شرعی حکم نافذ ہوتا ہے؟ بہت شکریہ برادر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ ہے کہ انسان کی اپنی اعمال کی قبولیت کے لیے 3 سٹیجز ہے. اس سٹیجز کو فالو کرنا پڑتا ہے. پہلا یہ ہے کہ انسان خود مجتہد بن جائے اور دینی علم کو قرآن و سنت کے ذریعے ثابت کر سکے. پہلی شرط یہ. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر انسان خود مجتہد نہ بن سکے تو کم از کم اتنا علم حاصل کرے کہ وہ احتیاط پر عمل کر سکے. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر یہ دونوں آپشن نہ ہو تو کسی جامع مجتہد کی تقلید کرے. وہ کون سی چیز ہے جس پر تقلید کرنا واجب نہیں؟ ان چیز میں تقلید واجب نہیں. پہلی چیز مسلمات دین، یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، اور دوسرا اصول دین. اس دونوں چیزوں میں تقلید واجب نہیں ہے. اگر کوئی مکلف ایک عرصے تک بغیر تقلید کے عمل کو بجا لا رہا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی شخص کوئی اعمال بجا لا رہا ہو اور وہ بغیر تقلید کو ہو، اور اس نے تقلید نہیں کی اور اس نے وہ اعمال بجا رہے ہیں، لیکن اس نے جو اعمال بجا لے ہیں اگر کہ وہ حاکم شرعی ہے لیکن مجتہد کے فتوے کے مطابق بجا لا رہا ہے تو اس نے جو اعمال بجا لائے وہ صحیح ہے. لیکن اگر اس کی بنا پر اس نے عمل بجا لائے تو اس کے جو عمل ہے وہ اشکال ہے، صحیح ہونے میں. مدرسے حاضہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں کردو کے اندر موجود تمام مدارس سے بڑھ کر یہ شرف حاصل ہے کہ وہ احکام بہترین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اس کا ثبوت بھی آپ کو دوں گا. میں ابھی برادران سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر غسل صحیح ہونے کی شرائط سنائیں. مبتلات نے نماز پڑھی.
کون سے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے مطابق روزے کی حالت میں پورا سر پانی میں ڈبونے کا کیا حکم ہے؟ میرا نام ریاض حسین ہے اور میں آیت اللہ سید علی سیستانی کی تقلید کرتا ہوں کہ روزہ دار اپنا سر پانی میں ڈبو دے تو اس سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا، لیکن یہ شدید مکروہ ہے ان کے نزدیک۔ نوبالغ جو برادران ہیں ان کو میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں پر اللہ نے ایک ذمہ داری عائد کی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس ذمہ داری کو بطور احسن انجام دیں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔